کہتے جی کہ ایک آدمی نے کہا کہ شیعہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے، اس طرح تو خنزیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ جس کا نام قرآن میں ہو؟ اس طرح قادیانی کہتے ہیں ربوے کا نام بھی قرآن میں ہے، لہذا یہی ربوہ ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نعیم۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب علماء آئے، انہوں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے نبی بن گیا؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم کی نبوت کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا، اور اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے کہ قرآن میں ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اس وقت شیعہ پیدا بھی ہوئے تھے جب یہ آیت آئی تھی؟ شیعہ تو حضور کے زمانے کے بھی بعد پیدا ہوئی، تو قصہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ویسے ہی اسی قسم کا ایک غلط قسم کا سوال جو ہے، حضرت مولانا اللہ وسایہ ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، ڈیرہ غازی خان کے تھے، بڑے عالم تھے، خطیب تھے، نابینا۔ ان کو بھی کسی نے یہی سوال لکھ کے بھیجا کہ قرآن میں ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ابراہیم اس وقت تک شیعہ تھے جب آذر کے گھر میں تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، پھر توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تو بات نہ ہوئی، یہ تو خام خواہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پر الزامی جواب ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں شیعہ سے۔